فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کا یہ خبر نامہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے غیور نوجوانوں، مسلمانوں کا مستقبل تم ہو اور تم کو یہ برائیوں کو روکنا ہے۔ اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو یاد رکھو آقا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے، جو برائیاں کرتا آقا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے، ہم سے نہیں ہے۔ جو قتل کر رہا ہے یاد رکھو حشر کے میدان میں سب سے پہلے فیصلہ اللہ اس کا کرے گا جس کا تم نے ناحق قتل کیا۔ دوسری تیسری چیز، بچاؤ اپنے آپ کو شراب سے، بچاؤ اپنے آپ کو ڈرگ سے، بچاؤ اپنے آپ کو گانجے سے، یہ وائٹنر سے۔ تم میرا مستقبل ہو، اگر تم ہی سٹا مار کے سو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ عزت مآب عالی جناب الحاج علامہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب قبلہ مدظلہ والہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں، لیکن بدقسمتی سے ایسے لاکھوں تقاریر اور بیانات یوٹیوب شریف اور دیگر سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں، پھر بھی شہر حیدرآباد دن بدن بربادی کی راہ پر ہے۔ آپ نے دین کے حوالے سے بتایا کہ جو قتل کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو برائیاں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ذرا یہ بھی بتا دیں جو قتل کے اسباب مہیا کرواتے ہیں وہ کن میں سے ہیں، اور جو برائیاں کرواتے ہیں وہ کن میں سے ہیں؟ آپ نے نوجوانوں سے کہا کہ شراب سے بچو، ڈرگز، گانجے، وائٹنر سے بچو، تم میرا مستقبل ہو، تم ہی سٹا مار کر سو جاؤ گے تو کیسا؟ تو ذرا یہ بھی بتانا صاحب، شراب کو شہر حیدرآباد میں عام کس نے کیا؟ ڈرگز، گانجے، وائٹنر کا عادی کس نے بنایا؟ اور نوجوانوں کو سٹا مار کر زندگیاں برباد کرنے کس نے لگوایا؟ آپ ایک سیاستدان ہیں، 60 سال سے حیدرآبادی مسلمانوں پر حکومت کر رہے ہیں، آپ اصل وجہ پر پردہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ دینی حوالوں سے تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن کے تحت کیا آپ نے سیاسی جلسوں سے دینی تقاریر اور دینی جلسوں سے سیاست بتانے کے لیے عوام سے ووٹ لیا ہے؟ کیا مسلمانوں کا ووٹ لینے کے بعد آپ کام کرنے مسلمانوں کے نمائندے نہیں رہے؟ کیا آپ کے شہر کے ڈرگز، نارکوٹکس کنٹرول اور لا اینڈ آرڈر پر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ حکمرانی کی لاپرواہیوں اور مفاد پرستیوں کو ہمیشہ دین میں گھول کر مسلمانوں کو کیوں پلایا جا رہا ہے؟ آپ نے حکمرانی کے غلط کاموں کو دین کے حوالے سے بتا کر کہہ دیا کہ قتل مت کرو، شراب مت پیو، گانجا ڈرگس مت لیو، سٹا مت مارو، جبکہ قتل کی زیادہ تر وارداتیں خود شراب اور نشے کی وجہ سے ہیں، حکمرانوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہیں۔ قتل کیوں ہو رہے ہیں شہر میں، مسلمان قاتل کیوں بن رہے ہیں، وہ بات کو دبا دیا گیا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے مڈل کلاس مسلمان لوور مڈل کلاس ہو گیا، اور لوور مڈل کلاس کو حالات نے وحشی بنا دیا۔ 60% مسلمان غربت کا شکار کر دیے گئے، 40% کے پاس رہنے کے لیے خود کا گھر نہیں ہے، پیٹ بھر کھانے کے لیے غذا نہیں ہے۔ حالات ایسے بنا دیے گئے کہ آپ اور آپ کے بھائی خود مسلمانوں کو کبھی راشن تو کبھی ساڑی، کبھی لنگی بھیک میں بانٹتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ مسلمانوں کے زر زیور، زمین جائیداد خود آپ کے بینک میں گروی پڑے ہیں، اور ہر روز مسلمانوں پر سود کا بوجھ بڑھتے جا رہا ہے، یہ آپ کو بخوبی پتا ہے۔ نوکریاں نہیں ہے، بے روزگاری، سود خوری، قرضے اور ذہنی پریشانیوں میں مسلمان مبتلا ہو گئے۔ ایسے میں ایک انسان کیا کرے گا؟ کیا آپ کی تقریر سے پیٹ بھرے گا؟ مسلمان نوجوان جینے کے لیے غلط راستے اپنا رہے ہیں،
स्मगलिंग, गाड़ियां चोरी, धोखाधड़ी, चिट्ठियों के कारोबार, सूद पर लेन देन उरूज पर है। मामूली 200-500 रुपए के लिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मुसलमानों में। जितनी भी वारदातें हो रही हैं, सब अपने ही अपनों को मार रहे हैं। किसको कत्ल करने का शौक होता है? कौन पैदाइशी चाकू तलवार लेकर पैदा होता है, या पैदा होते ही सुट्टा मारना शुरू कर देता है? हुक्मरानों ने मुसलमानों को पहले जहनी दबाव के हालात दिए, उसके बाद उनके लिए शहर में सूद को आम कर दिया गया। गयूर मुसलमानों, परेशान है? डोंट वरी, बचा कुचा घर में जो भी है लाओ, हमारे पास रखाओ, पैसे लियो और सूद पर बर्बाद हो जाओ। सूद पर बर्बाद होकर नजर डाले तो शहर में शराब आम कर दी गई। गयूर मुसलमानों, परेशान है? डोंट वरी, कहीं से भी उधार पैसे लियो, हुकूमत को फायदा पहुंचाओ, शराब खरीदो, पियो पिलाओ और गम भूल जाओ। गयूर मुसलमानों, गम और परेशानी से पागलों जैसी हालत हो गई? डोंट वरी, शहर में गुड़म्बा, हशीश, गांजा, नशे के टैबलेट्स आपके लिए दस्तयाब हैं। सुट्टा मारो, जिधर जगह मिली पड़ जाओ, दम मारो दम, पियो और भूल जाओ गम। इंसानियत का कर लो एहसास खत्म, शैतानियत को कर लो अपने में जम। तो ये सब नशीली सहूलतें आपकी हुकूमत में अपने फायदे के लिए जब आम तौर पर मुहैया करवाई जाएंगी, तो रात दिन पीकर पिलाकर दिमाग को शैतान के हवाले करके क्या इंसान आपकी तकरीर पर अमल करेगा, या फिर सड़कों पर तांडव करेगा? रात के टाइम शहर के बस स्टॉप्स देखिए, खुले मैदान देखिए, प्लेग्राउंड्स देखिए, कम्युनिटी हॉल्स देखिए, गवर्नमेंट पार्किंग्स देखिए, वहां पर बस शराब, गांजा, अफीम ही चल रही है। शराबियों के बाज़ाब्ता रोज के रात में अड्डे बने हुए हैं। कितने 20 से 25 साल के नौजवान मुसलमान बच्चे नशे के आदी हो गए। लीजिए अपनी होम मिनिस्ट्री से आंकड़े। कितने नौजवानों की जिंदगियां जेलों में कट रहे हैं। कितने नौजवान मुसलमान जेलों से छूटकर ज़हनी माजूर हो गए और लगातार क्राइम में मुलव्विस हैं। लीजिए आंकड़े। कितने मुसलमान बच्चे सीरियल अफेंडर्स हो गए। कितने गयूर मुसलमानों को चोरी, लूटमार, शराब नोशी, ड्रग्स के केस में पीडी एक्ट्स लगा दिए गए। लाइए पुराने शहर के आंकड़े सामने। कितने मुसलमान आबादी वाले इलाके इंसानियत के लिए खतरा बन गए। कीजिए सर्वे, लीजिए पुलिस रिपोर्ट। कई मुसलमान इलाकों के नौजवानों से पुलिस खुद इतना बेबस हो गई कि आखिर कितनी काउंसलिंग करेंगे, कितना मारेंगे, कितनी बार जेल में बंद करेंगे। नशे के आदी नौजवानों में अच्छे बुरे का एहसास खत्म हो गया। इंसानियत और हैवानियत में फर्क नहीं रहा। ओल्ड सिटी के ऐसे कई इलाके सलम बना दिए गए जहां डेवलपमेंट की सहूलतें नहीं दी जाती। कई ओल्ड सिटी के इलाके कॉरपोरेट सेक्टर में ब्लैक लिस्ट कर दिए गए। उस इलाकों के पढ़े लिखे नौजवान न्यू सिटी जाकर अच्छी कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किए तो उनको मोहल्ले के पुलिस स्टेशन से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाना जरूरी हो गया है, जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। आप सियासी जलसों से अल्लाह रसूल, करबला की जंग, ताइफ के वाकयात, जिहाद के तकारीर कर देते हैं, या फिर दीनी जलसों से मोदी आरएसएस, यूपी, आसाम, बिहार, लद्दाख, चाइना पर तकरीर कर देते हैं। लेकिन अपने शहर के अंदरूनी हालात और मुसलमानों के साथ हो रहे पोलराइजेशन पर तवज्जो क्यों नहीं देते? जुर्म इंसानों के खुद की इजाद है। मुसलमानों को मुजरिम कौन बना रहे हैं ये बताइए। मुसलमानों को सूदखोरी और कर्जों में मुलव्विस करके, खोखला करके, तबाह व बर्बाद करके उन्हें मुजरिम कौन बना रहे हैं? इंसान क्राइम क्यों करता है ये बताइए। हमारे शहर के मुसलमानों में क्राइम बढ़ने की क्या वजह है ये बताइए। उन्हें सर फोड़ दिया, उन्हें मारा, उन्हें ऐसा करा, उन्हें वैसा करा, उन्हें गुनाह कबीरा करा, ऐसा करे तो दोज़ख मिलती, वैसा करे तो गुनाह होता, अल्लाह उसको ये करेगा। मेरे साहब, आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। आप अजीमुशान शहीनशाह, मुहाफिज उम्मत, रहबर शरीयत, मसीहाए उम्मत, दौर हाजिर के अर्तगुल गाजी, 60 साल से ओल्ड सिटी के मुसलमानों पर आपका राज। आप ओल्ड सिटी के सीएम, यू आर द किंग मेकर। आप खुद सीएम बनाते हैं। आप किसी भी सीएम को धूल चटा सकते हैं। आपसे ही हुकूमत और सियासत शुरू, आप पर ही खत्म। आप मुसलमानों के कायदे आजम। सारे हिंदुस्तान में अकेले मुसलमानों की आवाज उठाने वाले एक आप ही मर्द मुजाहिद। आपका अकेले का नाम ही हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इस मामले में आप क्या कर रहे हैं ये बताइए।
وہ چھوڑیے جس کے عمل کا حساب وہ دے لے گا، جس کے خبر کا عذاب وہ بھگت لے گا۔ علماء دین آپ کے پیچھے سے نکل کر سامنے آئیں گے تو وہ دینی اعتبار سے گناہ کرنے والوں کو سمجھا لیں گے، لیکن سیاست آپ کے گھر کی لونڈی ہے۔ آپ ہندوستان کے اتنے بڑے سیاستدان ہو کر، اتنے بڑے حکمران ہو کر اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے۔ آپ حیدرآباد کے اولڈ سٹی میں ہو رہے دینی جلسے سے بتا دیتے ہیں کہ چائنا کدھر گھس گیا، تقریر سے تو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ بارش کب ہونے والی ہے وہ سونگ کر بتا دیا جاتا ہے۔ پھر مسلمانوں کی اتنی تباہی پر وہ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ چائنا نظر آ رہا ہے، وانگ چنگ پونگ چنگ چونگ چو نظر آ رہا ہے، لیکن اپنے شہر کے مسلمانوں کی تباہی کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا آپ صرف تقریر کر کے 60% غریب مسلمانوں کو امیر بنا دیں گے؟ کیا آپ شہر میں مسلمانوں کے بگڑے حالات صرف تقریر کر کے سدھار دیں گے؟ کیا تقاریر سے آپ کو مودی مودی یوگی کا وظیفہ پڑھتے سن کر مسلمانوں کے حالات برکت والے ہو جائیں گے؟ یہ جتنے بھی شہر میں کرائم ہو رہے ہیں اس کا مین ریزن کیا ہے؟ اکانومک انسٹیبلٹی، لیک آف ایجوکیشن، پاورٹی، پولیٹیکلی مسلیڈنگ اینڈ پرووکیشن، ایزی اویلیبلٹی آف الکوہول اینڈ ڈرگس۔ یہ ہمارے شہر میں کرائم کے مین ریزن ہیں جو حکومت نے اپنے فائدے کے لیے عوام کو دیا ہے۔ ایک طرف حکومت شراب خود بیچ رہی، خود شراب کو عام کر رہی، اور آپ حکمران ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ پی کے بہک رہے کیوں؟ ایک طرف مسلمان قوم کو نشے کا عادی بنا دیے، پھر ان سے ہی پوچھ رہی انسانیت کا احساس کیوں ختم ہو گیا؟ ایک طرف گانجا، گڑمبا، ٹیبلٹ دلوا رہی، دوسری طرف پی کے لڑا گئی کو مار رہا، قتل کیوں کر رہا پوچھ رہی، سٹا آسانی سے بیچ رہی، پھر پوچھ رہی سٹا مار کے سو رہا کئی کو۔ ایک طرف مسلمانوں کو معاشی سطح پر کمزور کر دیا گیا، مذہب کو سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو جذباتی اور اشتعال انگیز ذہنیت دے دی گئی، غیر مذہب سے ڈرا ڈرا کر کمزور اور سہمے ہوئے رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ نہ نوکریوں کا انتظام، نہ جینے کی سہولتیں۔ محنت کرنے کوئی آگے بڑھے گا تو معمولی بنڈی آٹو سے لے کر دکان کاروبار سب سود پر، قرضوں میں مبتلا، کبھی سیاستدانوں کی بریڈ تو کبھی راشن تو کبھی ساڑی لنگی کی بھیک پر۔ شراب، حشیش، گانجا، گڑمبا، ڈرگز، ٹیبلٹس، سٹا بڑی آسانی سے مہیا کروا دیا جاتا ہے۔ جو مسلمانوں کو دینا ہے وہ چھین لیا گیا، اور جسے روکنا ہے وہ کھل کر دیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو ہر طرف سے تباہ و برباد کر کے سوائے تقریروں، جذباتی باتوں اور جھوٹے وعدے دلاسوں کے علاوہ کچھ نہیں دیا جاتا۔ مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس تک مسلمانوں کے پاس رہنے خود کا گھر نہیں ہے، گھروں کا کرایہ دینے پیسہ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، پیٹ بھرنے کھانا نہیں ہے، زندگی بینکوں میں گروی پڑی ہے، قرضدار جان کے پیچھے پڑے ہیں، سود نہیں بھرنے پر بینکس کی جانب سے مسلمانوں کی مال و دولت حراج کر کے امیروں کے خزانے بھر دیے گئے ہیں۔ ایسے حالات میں انسان جینے کے لیے شراب، گڑمبا، گانجا پی کر چوری، لوٹ مار، ظلم، قتل نہیں تو اور کیا کرے گا؟ قوم کے نوجوان ایسے حالات میں سٹا نہیں تو کیا ماریں گے؟ اتنے حالات سہنے کے بعد انسان اپنے آپ کو زندہ کیسے رکھے گا؟ حکومت خود اسے نشے میں رہنے، نشے کا عادی بنانے کی سہولتیں دے کر رکھی ہے۔ لازم ہے انسان اپنے آپ کو خودکشی سے بچانے یہ سب آسان راستے اپنائے گا، یا پھر ہارٹ اٹیک بولیے یا کوئی اور بہانہ، مر کر جائے گا۔ جتنے حکمران ہیں وہ سب دھوتی لنگی سے شیروانی سوٹ بوٹ میں آ گئے، کرائے کے گھروں سے محلوں میں آ گئے، اور مسلمانوں کو سود اور شراب دے کر کوئی دیوڑو تو کوئی مسیحا ہو گئے۔ قاتل، ظالم، نشاور کیوں بن رہا ہے مسلمان؟ کیوں قتل، غارت گیری، چوری، لوٹ مار پر اتر آیا ہے مسلمان؟ کیوں ان میں انسانیت کا احساس ختم ہو گیا اور جاہلیت و شیطانیت حاوی ہو گئی؟ اس کی وجہ کیوں نہیں بتاتے؟ اس کا روٹ کاز کیوں نہیں روکتے؟ سارے ہندوستان، تلنگانہ، سارے حیدرآباد کی بات چھوڑیے، آپ کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام کے 1.5 کلومیٹر کی رینج میں جتنے نشاور چیزیں ملتی ہیں شاید ہی کہیں ملتی ہوں۔ کہاں سے آتی ہے شراب شہر میں؟ کون لاتے ہیں؟ شراب بیچ کر فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے گانجا، حشیش، گڑمبا، ڈرگس و ٹیبلٹ شہر میں؟ ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں بتانے کے لیے 10% پکڑتے ہیں اور 90% دھندا رولنگ میں ہوتا ہے۔ یہ سب لا کر عوام کو دیتے ہیں،
اور دوسری طرف آپ تقریر کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، ان سے بچو۔ ارے صاحب، یہ گناہ شہر میں بک رہا ہے کھلے عام، آپ حکمران ہیں، آپ اسے روکیے پہلے۔ آپ تقریر کے علاوہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کیا کریں گے یہ بتائیے؟ یا تو مان لیجئے کہ یہ سب چیز روکنے میں حکومت فیل ہے، یا پھر مان لیجئے کہ جان بوجھ کر اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیاستدان عوام کو نشے کا عادی بنا کر ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ جب جیب خالی، دماغ میں الجھن، سود خوروں کا ڈر، پیٹ میں جلن، بھوک سے تڑپ اور اپنے گھر والوں کا درد دکھتا ہے نا، تو اچھے اچھوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ انسان کو حیوان کون بنا رہے ہیں وہ بتائیے؟ شہر میں غیر شرعی ماحول کون دے رہے ہیں یہ بتائیے؟ شہر میں گناہ کو عام کون کر رہے ہیں یہ بتائیے؟ انسان کو حیوان کون بنا رہے ہیں وہ بتائیے؟ جس شہر میں مسلمان عزت سے جینا تو دور کی بات، مر گیا تو 25-50 ہزار سے کم دفنانے جگہ نہیں دیتے، مرنے کے بعد بھی میت پر خرچ اور بھیک میں تدفین ہوتی ہے، اس شہر کے حکمرانوں کے لیے دین اسلام میں کیا کہا گیا ہے یہ بتائیے؟ اور ان حکمرانوں کا کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیجئے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ حال ہو گیا ہے۔ بتا دیجئے یہ سب تقریر کر کے، جو مسلمانوں کو تباہ کر کے، ان کو سود میں ملوث کر کے، ان کو نشے کا عادی بنا دیے ہیں۔ ایسے حکمرانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے؟ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز